صدقات میں سے کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی جس بندے کے ذمے ہو اس کے لیے اگرچہ وہ مالدار بھی ہو لیکن وہ اپنے مال کو بیچ کر قرض کو پورا ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کی مدد کرنا زکوٰۃ کے مال میں سے بالکل جائز ہے۔ تو میت کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر میت مرنے والے شخص پر قرض ہو اور اس کے پاس اتنا مال وہ پیچھے نہ چھوڑ جائے کہ اس کا قرض پورا ہو تو اس قرض کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ 7واں مصرف ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں تمام وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد و قتال میں مصروف ہو۔ اس میں علماء بھی آ جائیں گے جو فل ٹائم پڑھاتے ہیں اور نہیں وہ اپنا کما پاتے، اور اس میں مجاہدین بھی آ جائیں گے۔ سارے کام فی سبیل اللہ کا پھر آپ کو پتہ ہے نا بہت وسیع جو ہے مفہوم ہو جاتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مالدار آدمی کے لیے صدقہ جائز نہیں سوائے 5 قسم کے مالداروں کے لیے، ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ یہ حدیث میں نے پیچھے پورے ریفرنس کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب جہاد سے مراد صرف جنگ کرنا نہیں ہے، ہر طرح کا جہاد، علماء اس میں شامل ہے جو دن رات تبلیغ میں لگے ہوئے اور اپنا نہیں کما پاتے اور مسلسل فل ٹائم یعنی وہ جو ہے دائی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی خرچہ دیا جائے گا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مؤذنوں کی اور قاریوں کی اور قرآن کے معلمین کی تنخواہیں مقرر کی، مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی، تو سب زکوٰۃ کے مال میں سے ہی تھا، تو بالکل ان کے لیے یہ لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا جو مصارف 8واں مصرف ہے فی سبیل اللہ، اس میں سارے ہی لوگ شامل ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو دین کے لیے کام کرنے والے سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، تو کسی بھی شکل میں وہ کر رہے ہیں تو ان کو حکومت نے کسی کام پر نافذ کیا ہے تو ان سب پر پھر اس میں سے مال خرچ ہوگا۔ اب ایک تو یہ لوگ ہیں جو دین کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ حج و عمرہ بھی اس میں شامل ہے، خصوصاً حج۔ عمرہ کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ عمرے کے لیے نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج کے بارے میں اختلاف رائے نہیں ہے۔ حج کے لیے جو بندہ فریضہ حج ادا نہیں کر سکا، اس پر فرض حج ابھی باقی ہے اور وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اتنے پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے کہ وہ حج کر لے۔ لہٰذا معقل بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور ابو معقل فوت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ حج سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں آپ سے ملنے آئی۔ آپ نے فرمایا معقل آپ ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا میں نے تیاری کر رکھی تھی لیکن نکل نہیں سکی، کیونکہ ابو معقل آپ کے ساتھ حج پر چلے گئے اور حج سے واپسی پر فوت ہو گئے، اور میرے پاس ایک اونٹ تھا اور اسی پر ہم حج کرتے تھے، لیکن ابو معقل نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، یعنی میرے پاس جو اونٹ تھا اسے اللہ کی راہ میں وقف کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ اسی پر حج کے لیے کیوں نہیں نکلی؟ حج بھی تو اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1752 ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اپنی سند کے اعتبار سے۔ معقل سے مروی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ تو اسے ارواح الحلیل نے بیان کیا اور اس کا نمبر 869 ہے۔ احمد نے بیان کیا 4تھی جلد میں، اس کا نمبر 221 ہے۔ حاکم نے بیان کیا پہلی جلد میں، اس کا نمبر 482 ہے۔ طیالسی نے بیان کیا پہلی جلد میں، نمبر 202 ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل درست ہے، البتہ عمرہ کا لفظ اس میں نادر ہے، یعنی بہت کم استعمال ہوا ہے، اسی لیے بعض علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں عمرہ کے لیے نہیں دیا جا سکتا، مگر حج میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے 30 درہم اللہ کی راہ میں وقف کر دیے ہیں، تو دریافت کیا گیا کیا وہ انہیں حج میں صرف کر سکتی ہے کہ جو اس نے وقف کیے ہیں ابھی دیے نہیں، سوچا کہ 30 درہم میں اللہ کی راہ میں دوں گی اور ابھی اس نے کسی کو دیے نہیں، تو کیا حج میں استعمال کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حج بھی تو اللہ ہی کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ تو اسے ابو عبید نے کتاب الاموال میں بیان کیا اور اس کا نمبر 1976 ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے بالکل صحیح روایت قرار دیا ہے اور اسے فتح الباری میں بیان کیا اور اس کی جو ہے 3ری جلد میں یہ 258 نمبر کی حدیث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وضاحت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کے مال کو حج پر استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ حج کے لیے دے دے یا اس سے اپنے غلام کو آزاد کر دے۔
تو یہ ارواح الخلیل کی روایت ہے، تیسری جلد کی 377 نمبر روایت ہے۔ ابن ابی شیبہ کی چوتھی جلد کی 41ویں روایت ہے، اور ابو عبید فی الاموال کی جو کتاب ہے اس میں 1784 نمبر حدیث ہے، اور اس کی حدیث اس حدیث کی سند جو ہے بہت ہی عمدہ ہے۔ اسی طرح ابو الاس خزائی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے اونٹوں پر سوار کر کے حج کرایا، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں نا کہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے حج کے لیے، لہٰذا بخاری نے اسے تعلیقاً بیان کیا، قبل الحدیث اس کا نمبر 1468 ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے بیان کیا اور اس کا نمبر 2377 ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اسے صحیحہ مجموعہ صحیحہ میں شامل کر اس کی روایت کو حسن قرار دیا۔ اور اب دیکھیے کہ اس سے پھر ثابت کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیے، کیونکہ اس زمانے میں سواری یہی تھی، تو آج کسی کو سواری کے لیے پیسے دینا زکوٰۃ کے مال میں سے بالکل جائز ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، حج کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ حج اللہ ہی کی راہ میں ہے، اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ حج اللہ کی راہ ہی میں سے ایک چیز ہے، لہٰذا اسے ارواح الخلیل نے روایت کیا، تیسری جلد میں اس کا نمبر 376 ہے۔ تو لہٰذا ان ساری روایتوں سے اور احادیث سے طے یہ ہوا کہ حج کے لیے مال بالکل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور علماء جو ہیں وہ تو کہتے ہیں عمرہ کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن علماء کی ایک محدود تعداد عمرہ کے متعلق ذرا بحث رکھتی ہے، مگر جمہور کی رائے یہ ہے کہ حج و عمرہ اور جہاد تینوں فی سبیل اللہ کے کاموں میں شامل ہیں، اور جہاد میں پھر جوہد کی ساری ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اسی سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہسپتال، مدارس یا مساجد وغیرہ کا خرچ فی سبیل اللہ میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ علماء کی تعداد کثیر اس بات پر یعنی اجماع کرتی ہے کہ براہ راست ہسپتالوں، مدرسوں اور مساجد کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقات دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور کیونکہ یہ 8ویں مصرف میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر مسجد میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں اور جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ فقراء و مساکین کی مد میں آتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ بچے جو ہیں آگے چل کر دین کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، یعنی جہاد سے مراد یہاں جنگ نہیں میں کہہ رہی، دین کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہیں اور دین کے رستے میں کام کرنے والے ہیں، دین کے داعی بننے والے ہیں، تو پھر ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ علماء پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس پر اتفاق رائے ہے، علماء پر خرچ کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ مالدار بھی ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے دینا زکوٰۃ میں سے یہ اس کے مصرف میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو طلباء پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے علماء پر خرچ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً تعمیر پر خرچ کرنے کا زکوٰۃ کا ثابت نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ مساجد وغیرہ میں دیا جاتا ہے تو دراصل یہ پھر طلباء اور چونکہ عموماً غریب ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں، اور علماء کی تنخواہوں وغیرہ کے لیے ان مقاصد کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا براہ راست مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، البتہ طلباء جو کہ حاجت مند ہیں ان کے اوپر اور استاد جو حاجت مند ہیں ان کے اوپر استعمال کے لیے اس کے پیسے بہرحال دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ باقی یہ ہے کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی اس کی تعمیر اخراجات کے لیے نہیں دیے جا سکتے، البتہ فقراء کے علاج کے لیے دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے ایسے ہاسپٹل ہیں جو وقف ہیں، وہاں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے تو پھر ان کو دیا جا سکتا ہے اس مد میں، نیت انما الاعمال بالنیات نا، تو اس مد میں دیا جا سکتا ہے کہ وہاں فقراء کا علاج ہوگا اور فقراء پر لگیں گے، کیونکہ فقراء پر دیے جا سکتے ہیں نا، لیکن ویسے تعمیر وغیرہ کے لیے نہیں دیے جا سکتے، تو یہ نیت کا فرق ہے۔ باقی ایسی بحث نہیں کہ جس پر جھگڑا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ محض سمجھنے کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات کا دار و مدار ہے ساری بات پر۔ مسجد اور ہسپتال کی تعمیر کے لیے براہ راست زکوٰۃ میں سے فنڈ نہیں دیا جا سکتا، لیکن فقراء اور مساکین کے زمرے میں جو طالب علم آ جائیں، جو اساتذہ آ جائیں، ان کے اخراجات کے لیے دیا جا سکتا ہے، علماء پر لگایا جا سکتا ہے، اور فقراء مریضوں پر لگایا جا سکتا ہے۔